بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے امتیاز احمد شیخ۔ میرا پروگرام کا نام اسٹارٹ میں ہم نے شروع کیا تھا برائٹ بگننگز، پھر دوسرا رکھا تھا برائٹ ہوپ، لیکن اب سے ہمارے پروگرام کو جب بھی آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ یا کہیں پہ بھی تو آپ کو برائٹ ہوپ کے نام سے ملے گا۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو کیمسٹ کی دکان یعنی کہ دوائیوں کی دکان بھی دکھاؤں گا، دیسیوں کا علاقہ بھی دکھاؤں گا، اور آہستہ آہستہ لنڈن جس طرح میں نے دیکھتا ہوں کہ جو ویل نون چیزیں تو سب کو پتہ ہے، تو دیکھیں چلیں گے ساتھ اور گھومیں گے پھریں گے، اور جم بھی دکھاؤں گا اور شاپنگ سینٹر بھی دکھاؤں گا، اور یہاں جو ہم لوگ سبزیاں خریدتے ہیں کہ وہ پاکستان میں روپوں میں کنورٹ کر کے بتاؤں گا کہ پاکستانی کتنے روپوں کی کلو آتی ہے، گوشت کا بتاؤں گا، فروٹ کا بتاؤں گا، سپر مارکیٹ میں لے جاؤں گا، شاپنگ مال دکھاؤں گا آپ لوگوں کو، لیکن جیسے میں دیکھتا ہوں روزمرہ زندگی میں اس طرح آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اور رہی بیماریوں کی بات ہے، وہ تو چلتا رہتا ہے، اگر بیمار انسان ہے تو اگر وہ ہائے اللہ ہائے اماں اس طرح کرے گا تو کوئی کام نہیں چلے گا۔ کوئی چیز ہو گئی ہے تو اس کو روکا تو نہیں جا سکتا، تو بس یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، کپڑے جھاڑیں اور کہیں کہ کل دوسرا دن ہے، ٹمورو از another day. That look, I don't care. If something happens, so what? Positive thoughts ہونے چاہیے، مثبت ہونا چاہیے، سوچنا مثبت چاہیے۔ اگر آپ نیگیٹو سوچتے ہیں کہ میں نے ایسے 4-5 لوگوں کو میں نے دوائیاں دی تھی یہ گھٹنوں کی، لیکن وہ یقین نہیں کرتے تھے کہ یار یہ بندہ ایسے ہی پھینک رہا ہے، لیکن میری نیت تو صاف تھی، اور جنہوں نے مجھ سے لی اور میری باتوں پہ عمل کیا اور کھا رہے اور ابھی تک کھا رہے ڈیلی، چھوٹی سی گولی ہے، ٹائنی سے، میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ ڈبیا کھولی ہے میں نے، اس میں 60 گولیاں ہوتی ہیں، اور یہ گولی میں ابھی نکال رہا ہوں، یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے، چھوٹی سی بیبی سی ٹائنی سی ایک گولی ہے۔ یہ روز جب بھی کھائیں، ناشتے سے پہلے بعد میں ایک کھائیں، روز ناگا نہیں کیجیے گا۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ آپ کے گھٹنوں میں جا کے جو گیپ ہوتا ہے، جو کمی ہوتی ہے وائٹامن D3 کی، یہ جا کے ڈیلی اس کو، یعنی کہ سمجھو کہ ایک جگہ خالی ہے اس کو پر کر دیتا ہے، فل کر دیتا ہے، اور یہ گولی کھانے سے آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے۔ میں نے 5 سال کرونا کے کراچی میں گزارے تھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو اس علاقے میں مجھے جانتے ہیں 5 سالوں سے، انہیں پتہ ہے نہ میں نے ماسک پہنا تھا، نہ اللہ کے فضل سے کبھی کوئی پرابلم ہوئی تھی۔ ہاں، میں کہوا پیتا تھا، لہسن کھاتا تھا، کہ ادرک اور لہسن سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے۔ قدرت نے جو چیز دی ہے، اور لوگ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا منفی سوچ والے یا نیگیٹو تھاٹس والے، وہ یہ کہتے ہیں یار یہ نہیں کھا وہ نہیں کھا۔ ارے بھائی، قدرت نے بنائی ہے تمہارے لیے، قدرت کا احسان مانو کہ جو چیز اس نے بنائی ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو دیکھو نا، قدرت نے ہر چیز سسٹم رکھا ہوا ہے کہ مینگو سمر میں آئیں گے تو سمر میں آئیں گے، ونٹر میں نہیں آئیں گے، ہر چیز کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے قدرت نے۔ تو پھر یہاں ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ منع کرنے والے کہ یہ نہیں کھا وہ نہیں کھا؟ اور بھائی سیزن ہے تو سیزن کی چیزیں کھاؤ، تم اچھی طریقے سے کھاؤ گے، طریقے سے کھاؤ گے تو فائدہ تمہیں ہی ہوگا، اوور ایٹنگ کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تو دیکھیں نا، شوگر مجھے بھی ہے، میں آپ کو اپنا ناشتہ دکھاؤں گا کل صبح کا کہ دیکھو میں ناشتہ یا کیا کرتا ہوں، تو جو شوگر والے ہوں گے وہ بولیں گے یہ پاگل تو نہیں ہے۔ نہیں بھائی، میں پاگل نہیں ہوں، آئی نو، میری باڈی مجھے بتا دیتی ہے اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے، بلڈ پریشر اوپر نیچے ڈانس کرتا ہے، مجھے پتا چل جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کس طرح جینا چاہتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ڈیفینس اور کلفٹن یا اسلام آباد، اور بہت سارے لوگ تشبیہ دیتے کہ برگر فیملی، او بھائی نہیں ہو، دال بھی اگر تم اچھی بنی ہو نا، دال سکون سے کھائے تو مرغ مسلم سے اچھی ہوتی ہے، سبزیوں سے بہترین کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ ہر چیز دیکھ بھال کر کے، اللہ نے آپ کو آنکھیں دیے، کان دیے، جو بھی فیصلہ کرے اپنے دماغ سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، چاہے خریداری میں ہو، یہ بچے پالنے ہو، یا صحت کے بارے میں، لیکن ڈاکٹروں پہ آنکھ بند کر کے آپ بھروسہ نہ کریں۔ میں نے بہت سارے اچھے بھی دیکھیں، بہت سارے ڈوجی بھی دیکھیں ڈاکٹر۔ میں ایسے 3 ٹرائل کے طور پہ 3 مختلف ڈاکٹروں کے پاس گیا، میں نے کہا وہ مجھ سے پوچھے نمبر کیا ہے شوگر کے، میں نے کہا یہ نمبر ہے، کہہ رہے انسولین پہ آ جاؤ، انسولین پہ آ جاؤ۔ بھائی میں نے کہا کیوں آ جاؤ؟
مجھے کنونس کرو تو وہ کوئی کنونس نہیں کر سکا، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ریکٹ ہے، یا یوں کہہ لیں مافیا ہے یہ ڈاکٹروں کا، فارماسیوٹیکل کمپنی کا، یہ بہت بڑا ریکٹ ہے. اور ہمارے پاکستان میں کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس 15 سال سے جا رہے ہیں، بھائی وہ بھی انسان ہے، غلطی وہ بھی کر سکتا ہے، یوں نہیں کہ ہر دفعہ وہی کریکٹ ہو. کبھی کبھار اگر وہ، میں نہیں کہتا کہ شفا نہیں ہوتی ڈاکٹر کے ہاتھ میں، ہوتی ہے، اچھے ڈاکٹر بھی ہوتے برے بھی ہوتے، لیکن اب ایسا زمانہ آ گیا ہے پاکستان میں، ایک ڈاکٹر اوریجنل ہے، اس کے نام پہ 4 ڈاکٹر یا 4 کلینکیں چل رہی ہے. تو میرا صرف آپ لوگوں سے یہی مشورہ ہے، ذرا بی کیئرفل، بیکاز اف یو آر ناٹ کیئرفل پیپل گونا ٹیک ایڈوانٹیج آف یو. یہ گریڈ، لالچ، یہ بہت بری چیز ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کسی نے سوال کیا، آپ سوال اپنے کمپیوٹر میں ڈالیں، پھر اس سے جواب نکالیں اپنے کمپیوٹر سے، مطلب اپنے برین سے. اگر کسی بندے پہ آپ ٹرسٹ کرتے کہ یار ہی از اے نالجیبل، ہی نوز لاٹ آف تھنگز اباؤٹ بیٹر دین یو، دین یو آسک ہم. اگر کوئی بندہ آپ سے زیادہ ہوشیار یا کلیور ہے اور آپ کنفیوز ہے یا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ اس سے پوچھ لیں، اور سے پوچھ لیں. لیکن پلیز ٹرائی ٹو اوائڈ دا پیپل وتھ نیگیٹو تھاٹس. میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں آپ کی سراؤنڈنگ میں، چاہے وہ رشتے دار ہو، چاہے وہ آپ کے عزیز ہو، دوست ہو، ان سے پرہیز کرے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوشش کرو کہ جو منفی سوچ والے لوگ ہیں، جو کسی کا، میں نہیں کہتا کہ وہ جان بوجھ کے وہ آپ کو پیچھے دھکیل، لیکن پتہ نہیں، جو چیز میں نے اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ جو چیز نہ کر کے کریں گے وہ کبھی ہاں نہیں ہوتی ہے. تو سوچیں سمجھیں، میں جو کہہ رہا ہوں نا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ موٹیویٹ ہو، آپ بھی میری طرح ہر چیز مثبت طریقے سے سوچیں، پازیٹیو. اس سے یہ ہوگا نا کہ آپ جب مثبت ہوگے نا تو وہ ایک خاص انرجی آپ کے اندر ہوتی ہے کہ یار اگر وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. یار اب ہمارے یہاں پاکستان میں یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، بھائی شوگر کی بیماری. ابے بھائی شوگر کی بیماری ہے تو میں نہیں کہہ رہا کہ پورا ڈبہ بھر کے مٹھائی کھاؤ. اب جب میرے سامنے اتنی ساری مٹھائی ہوتی ہے کراچی میں، لیکن مجھے اگر گلاب جامن آدھا کھانا ہے تو میں آدھا ہی کھاؤں گا. اس کو کہتے ہیں سیلف کنٹرول. کروڑوں روپے کا ایک مشورہ ہے کہ پلیز آپ بھی اور اپنے بچوں کو بھی سافٹ ڈرنک سے دور رکھیں پلیز. 1981 میں گوروں نے مجھے ایک سبق دیا تھا سافٹ ڈرنک کے بعد، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں تو لوگوں کو منع کرتا ہوں سافٹ ڈرنک پینے سے. یہ تو سافٹ ڈرنک کی بات ہوگی، اور یہ جو جنک فوڈ ہے پلیز، یہ میں بہت سارے یوٹیوب پہ بھی پروگرام دیکھتا ہوں، اخباروں میں بھی پڑھتا ہوں، سوشل میڈیا پہ، کہ یہ جو فرائز ملتی ہے کونے کھانچوں میں کراچی کی اسٹریٹ پہ یا پاکستان میں، پلیز ٹرائی ٹو اوائڈ دیٹ because it's no good for you, because only potato is good, but the chemical they're putting on those fries and the oil they use is no good for your health. Believe me. میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جنک فوڈ کی قیمت اتنی اوپر نہیں گئی ہے، نہ سافٹ ڈرنک کی اتنی قیمت گئی ہے. اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز ہے وہ 100 گنا مہنگی ہو گئی ہوگی پچھلے 40 سالوں میں. لیکن آپ دیکھیں کہ جنک فوڈ اور سافٹ ڈرنک 10-15 یا 20% یا 25% بڑھی ہوگی پچھلے 15-20 سالوں میں، لیکن اور چیزیں 50, 60, 70, 80% بڑھ گئی ہوگی. تو یہ جنک فوڈ اور یہ سافٹ ڈرنک، یہ ایک ریکٹ یا وہ کارٹل کے لوگ ہیں، they are working behind the scene, and those people always make money. It doesn't matter who is in power anywhere in the world, but those people somehow they are making money from you and me, because we are their future investment. You just think about this point and let me know in my WhatsApp and comments that what I am talking about, please. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، جتنی لکھوا کے آیا اتنا تو گزارے گا انسان. بس ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دیں، خوش رہیں، کر بھلا تو ہو بھلا. یہ میرا جملہ انشاءاللہ ہر پروگرام میں ہی آپ لوگ سنیں گے. تو انشاءاللہ آج کا پروگرام میں ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور اچھا لگے گا تو اوروں کو بھی بتائیں گے آپ لوگ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ، تھینک یو.